السلام علیکم ایوری بڈی. کوئی زمانہ تھا کہ جب ایک ٹورنگ سائڈ کہیں کرکٹ کھیلنے سیریز کھیلنے جاتی تھی تو ان کو سائڈ میچز ملتے تھے، ایک دو 4 ڈے میچز اور کوئی 1 ڈے میچز، اس لیے کہ وہ جو ٹورنگ سائڈ ہے وہ کنڈیشن سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لے. اب تھنگز ہیو چینجڈ. اب آپ ٹور پہ جاتے ہو، اسٹریٹ گیٹ ان ٹو دا سیریز. اب جس طرح یہ پاکستان ساؤتھ افریقہ کی سیریز ہو رہی ہے، یہ صاف پتہ لگ رہا ہے کہ ایک ٹیسٹ ہارنے اور ایک ٹیسٹ میں فالو آن ہونے کے بعد ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہاں بیٹنگ کیسے کرنی ہے. دس از ناٹ آن. اس طرح لیول پلئنگ فیلڈ ٹورنگ سائٹ کو نہیں ملتی. آئی سی سی ہیز ٹو ری تھنک اباؤٹ اے لاٹ آف تھنگس. اور دوسرا جو چیز آفٹر دا انڈیا آسٹریلیا سیریز اور جس طرح جو حرکتیں ہماری سیریز میں بھی ہو رہی ہیں، آئی سی سی کو ایک اور چیز کو بھی بہت سیریس لینا پڑے گا. یہ ڈسپلن جب تک نہیں رکھیں گے اور کرکٹ کو بچائیں گے نہیں، اور کرکٹ میں کوئی ایسی پالیسیز نہیں لائیں گے جس میں آن دا اسپاٹ دا پلیئرز ہو مس بہیو ان کے ساتھ ڈیل کریں. آئی وڈنٹ بی سرپرائزڈ اینڈ آئی تھنک وہ دن دور نہیں ہے کہ جب کرکٹ میں بھی ریڈ کارڈ آ جائے گا. جب ریڈ کارڈ آئے گا تو دیز تھنگس کین بی کنٹرولڈ. دس از ناٹ دا وے. یہ آہستہ آہستہ ہم کرکٹ کو بھی برباد کر رہے ہیں. اور جس طرح دوسری اسپورٹس میں بڑی نگیٹیوٹیز آ چکی ہیں بیکاز آف دا کمرشلائزیشن اور پیپل پلے انڈر پریشر، کرکٹ میں بھی اب وہی ہونا شروع ہو گیا ہے. سو وی بیٹر سیو کرکٹ بفور اٹ از ٹو لیٹ. اب تو صاف نظر آتا ہے کہ جب آپ کسی وکٹ کیپر کو سلیکٹ کرتے ہو یا وکٹ کیپر جو بھی آپ کے ہوتے ہیں، جس بھی ٹیم کو آپ دیکھ لو، ایسے صاف پتہ لگتا ہے کہ وکٹ کیپر کی کوالیفیکیشن صرف یہ نہیں ہے کہ ہی شوڈ بی گڈ بیہائنڈ دا اسٹمپس. وکٹ کیپر کی ایک اور کوالٹی ہونی چاہیے، ہی شوڈ بی این ایکسپرٹ ٹو اریٹیٹ دا اپوننٹ بیٹسمین کو. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اب تو یہ سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ جب کوئی ٹیم اسپنر کو لگاتی ہے وہ اس لیے نہیں لگاتی کہ وہ کوئی اٹیک میں چینج کرنا چاہتی ہے. اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب اسپنر آتا ہے تو وکٹ کیپر آ جاتا ہے بیہائنڈ دا اسٹمپس اور وہ آ کے کلوز کوارٹرز میں اپنا کام کرتا ہے ٹو اریٹیٹ دا بیٹسمین. یہ ساؤتھ افریقن وکٹ کیپر ورینا کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے. اور دوسرا، اب تو صاف یہ بھی لگتا ہے کہ جو سلپس میں کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی صرف اس لیے نہیں کھڑے ہوتے کہ دے آر گڈ کیچرز، وہ بھی اس لیے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی معاملے میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں. جس طرح ساؤتھ افریقہ مارکرم ہے، اس کی فزیک اور فیس ایکسپریشن سے صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ اس کی سب سے بڑی جاب یہ بھی ہے ٹو کیپ دا بیٹسمین انڈر پریشر. دس از ناٹ دا وے کرکٹ شوڈ بی ہینڈلڈ. somebody ہیز ٹو ری تھنک. اور اگر آپ ریڈ کارڈ انٹروڈیوس کرو گے تو جس طرح فٹ بال میں ہوتا ہے نا، ہم سنتے ہیں کہ ناؤ دا فلانی ٹیم از پلئنگ ود 9 مین اینڈ 10 مین. تو جب یہ سلسلہ کرکٹ میں شروع ہوگا نا تو وہ والی ٹیم بھی اپنے بندے کو کنٹرول کرے گی، سو دیٹ دے ڈونٹ لوز پرسنل. آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم. اب ایز فار ایز وکٹ کیپرز، اب محمد رضوان بھی چپ نہیں رہتا، تو ورینا سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہو؟ اب سارے وکٹ کیپر ایم ایس دھونی تو نہیں ہو سکتے نا. ہی واز دا کولسٹ گائے اراؤنڈ. اس کا تو پتہ ہی نہیں لگتا تھا وہ بیہائنڈ دا اسٹمپس ہے یا اسٹمپ سے دور ہے. ایوری بڈی ہارڈلی ایور نوٹسڈ ہم اینڈ ہی ڈیڈ ہز جاب. ہی واز اے ٹرو پروفیشنل. باقی کسی بھی ٹیم میں آپ دیکھ لو، وکٹ کیپرز کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے. اب دا وے دا ساؤتھ افریقنز ہیو بیہیوڈ ود بابر اعظم، ادھر پاکستان میں تو جو اینٹی بابر کیمپین کے ایکسپرٹس تھے وہ تو پہلے ہی ڈپریس ہو گئے کہ بابر اعظم از کمنگ بیک ان ٹو فارم. ساؤتھ افریقن بھی کافی ڈپریس ہوئے ہیں کہ وائی شوڈ بابر اعظم کم بیک ان ٹو فارم. دا وے دے ان کے فاسٹ بالر مولڈر نے جو حرکت کی، اور اس وقت دا امپائر شوڈ ہیو اسٹیپڈ ان. جس طرح انڈیا آسٹریلیا میں سراج اور ہیڈ اور باقی انسیڈنٹ ہوئے، people should have stepped in, and this is about time. I mean, we all should get together who are true followers of cricket. We all want
کرکٹ بچ جائے. کرکٹ should remain a sport. The way things are happening is not on. It is disgusting and depressing. یہ کرکٹ کا حالات کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتے. So let's keep cricket as a sport and let's save cricket. السلام علیکم.